کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ موتو قبل ان تموتو وحاسبو قبل ان تحاسبو. موتو قبل ان تموتو وحاسبو قبل ان تحاسبو. کہ فرمایا کہ مرنے سے پہلے مرو. لفظ ترجمہ یہ ہے مرنے سے پہلے مرو اور وہاں جو حساب ہونا ہے اس حساب سے پہلے اپنا حساب لو, اپنا جائزہ لو. یعنی موت تو آنے والی ہے, اس میں تو کسی کو کوئی شبہ شک نہیں. اور جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ وہ بات ہے جس میں کسی کا آج تک فرد واحد کا اختلاف نہیں ہوا موت کے مسئلے میں. کرنے والوں نے اعوذ باللہ خدا کا انکار کر دیا, اعوذ باللہ کہہ دیا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے, اور رسولوں کا انکار کر دیا, دہریے ہو گئے, جو کچھ ہو گئے, مگر موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. ہر شخص مانتا ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے وہ ایک نہ ایک دن مرنے کے لیے آیا, اسے مرنا ہے. اس پر اجماع ہے, اس پر اتفاق ہے, کسی کا اختلاف نہیں. اور یقیناً مرنا ہے, کوئی شک و شبہ اس میں نہیں. اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں. کس وقت آ جائے گی کچھ پتہ نہیں. ابھی آ جائے, 1 گھنٹے میں آ جائے, 1 دن میں آ جائے, 1 مہینے میں آ جائے, سال میں آ جائے, کچھ پتہ نہیں. ساری سائنس کی تحقیقات اور تحقیقات کہاں سے کہاں بام عروج تک پہنچ گئی, لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ کون کب مرے گا, کب اس کی موت آئے گی. کوئی ساری دنیا کی طاقتیں, ساری دنیا کے علوم مل کر اگر یہ چاہیں, یہ بتانا چاہیں کہ اس کا شخص کا انتقال کب ہوگا, موت کب آئے گی, نہیں بتا. تو یہ بھی متیقن کہ موت آئے گی, یہ بھی متیقن کہ پتہ نہیں کب آئے گی, کس وقت آ جائے. یہ دو چیزیں بالکل یقین سے معلوم ہیں, وہ تو آنی ہے. اب اگر آدمی ایسے ہی غفلت کے عالم میں اٹھ کے چلا جائے تو خدا جانے کیا واقعات پیش آئیں. وہاں کے اس عالم میں جا کر, جزا و سزا کے عالم میں پہنچ کر, اللہ بچائے, اللہ کے غضب کا, اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے. تو حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس واقعی حقیقی موت کے آنے سے پہلے مرو. کیا مرنے کے کیا معنی؟ تو علماء کرام نے, صوفیاء کرام نے اس کے 2 معنی بتائے. مرنے سے پہلے مرو کیا معنی؟ کہ موت جو آئے گی وہ آئے گی, لیکن اس موت کے آنے سے پہلے تم اپنے آپ کو, اپنی نفسانی خواہشات کو جو اللہ کے حکم کے معارض ہوں ان کو کچلو, ان کو فنا کرو اللہ تعالیٰ کے راستے. تو موتو مرنے کے معنی کیا ہے کہ تمہاری وہ خواہشات, وہ جذبات, وہ دردائیے جو تمہارے دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں گناہ کرنے کے, ناجائز کام کرنے کے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی کرنے کے, ان کو کچلو, ان کو مارو. یہ ہے مرنا, مرنے سے پہلے. ایک مطلب تو اس کا بعض حضرات نے یہ بتایا, اور دوسرا مطلب یہ بتایا کہ مرنے کے وقت سے پہلے اپنے مرنے کا دھیان کرو. کبھی کبھی سوچا کرو کہ ایک دن مجھے اس دنیا سے جانا, اور جب جاؤں گا تو خالی ہاتھ جاؤں گا, نہ پیسے پاس ہوں گے, نہ بینک بیلنس ہاتھ میں ہوگا, نہ روپے ہاتھ میں ہوں گے, نہ یہ اولاد ساتھ جائے گی, نہ یہ دوست ساتھ جائیں گے, نہ یہ کوٹھی بنگلے ساتھ جائیں گے. اکیلا جاؤں گا, خالی ہاتھ جاؤں گا. اس کو سوچا کرو. یہ مطلب ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مرنے سے پہلے مرو, یعنی مرنے سے پہلے
اپنے مرنے کا دھیان کرو، استحضار کرو، یاد کرو اپنی موت کو کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جتنی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، جتنے ظلم ہوتے ہیں اس دنیا میں، بدعنوانیاں ہوتی ہیں اس دنیا میں، ان کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان اپنی موت کو بھلائے ہوئے ہے۔ موت یاد نہیں رہتی۔ جب تک جسم میں صحت ہے، قوت ہے، ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں اور نظام جسم برقرار ہے، اس وقت تک انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم چواں دیگرے نے، اب مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور زمین آسمان کے قلابے ملاتا ہے، دوسروں کو ظلم بھی کرنے کو تیار ہے، اپنی شیخیں بھی بگاڑتا ہے، اپنا تکبر بھی کرتا ہے، دوسرے کے حق بھی طلب کرتا ہے، دوسرے کے حقوق پر ڈاکے بھی ڈالتا ہے، یہ سارے کام کرتا رہتا ہے صحت کی حالت میں، اس واسطے کہ اس وقت دھیان نہیں کہ ایک دن مجھے بھی جانا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو مٹی دے کے آئے گا، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کا جنازہ اٹھائے گا، اور یہ سب کرنے کے بعد بھی غفلت، یہ اس غفلت میں مبتلا رہتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا، میرے ساتھ تو نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے غفلت میں مبتلا رہتا ہے اور مرنے کی تیاری نہیں کرتا۔ یہ صحت، کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے پر فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ، کہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جن میں سارے انسان دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا نعمتیں؟ ایک صحت کی نعمت اور ایک فراغت کی نعمت۔ دھوکے میں کیا پڑے ہوئے ہیں کہ جب تک صحت حاصل ہے اس وقت تک دھوکے میں ہے کہ یہ صحت ہمیشہ رہے گی، اور اس میں جو اچھا کام ہے اس کو چلاتے رہیں گے، آج نہیں کل کر لیں گے، کل نہیں پرسوں کر لیں گے، پرسوں نہیں آگے اگلے دن کر لیں گے، ٹلاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صحت کا وقت گزر جاتا ہے۔ دھوکے میں پڑے ہوئے، یہ سمجھتے ہیں کہ صحت ہمیشہ رہے گی۔ اور دوسری نعمت ہے فراغت، فرصت ہے، وقت ملتا ہے کسی کام کے کرنے کا، لیکن ٹلاتا رہے گا انسان کہ بھائی آج نہیں، یہ کم، چلو ابھی تو وقت ہے کر لیں گے، ابھی یہ وقت ہے کر لیں گے، ابھی وقت ہے کر لیں گے، ٹلاتا رہتا ہے۔ جوان ہے، تندرست ہے، توانا ہے، اور اس جوانی کے عالم میں بڑے بڑے پہاڑ ڈھو سکتا ہے، بڑی بڑی مشقت کے کام انجام دے سکتا ہے، اگر چاہے جوانی کے عالم میں عبادتیں کرے، ریاضتیں کرے، اگر چاہے تو جوانی کے عالم میں خدمت خلق میں مشغول ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نامہ اعمال کے اندر ڈھیر لگا لے نیکیوں کا، لیکن دماغ میں یہ بات سوار رہتی ہے کہ نہیں ابھی تو میں جوان ہوں، بہت عمر پڑی ہے، اور اس جو پڑی ہوئی عمر ہے اس کے اوپر ٹلاتا رہتا ہے نیک کاموں کو، عبادت کل سے کروں گا، پرسوں سے کروں گا، ذرا اور تھوڑا سا مزہ لے لوں، ابھی تو جوان ہوں، مزہ لے لوں، اور پھر ذرا وقت آئے گا تو اس کے بعد پھر شروع کروں گا، ٹلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ جوانی ڈھل جاتی، پتہ بھی نہیں چلتا، صحت خراب ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، بیٹھے انسان کے اندر سے قوت اس کے مزمحل ہو جاتے ہیں، اور وہ طاقت برقرار نہیں رہتی جو جوانی کے عالم میں موجود تھی۔ نتیجہ یہ کہ اب اگر کرنا بھی چاہتا ہے تو قوت نہیں، طاقت نہیں، یا فرصت نہیں، اب مصروف اتنا ہو گیا کہ وقت ہی نہیں ملتا، ٹلاتا رہا کہ بھائی فلاں نفلیں پڑھا کروں گا، فلاں نفلیں کروں گا، تہجد پڑھوں گا، اشراق پڑھوں گا، چاش پڑھوں گا، تو چلو بھائی اتنا وقت پڑا ہوا ہے ابھی شروع کر دیں گے، کرتے چلاتا رہا، یہاں تک کہ قوا ہی جواب دے گئے، بڑھاپا آ گیا، بیماری آ گئی، مصروفیت اتنی بڑھ گئی کہ اب کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ تو یہ دھوکے میں انسان پڑا رہتا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ موت سے غافل ہے، موت یاد نہیں،
اگر یاد کرے ہر روز صبح شام کہ بھئی ایک وقت ایسا آنے والا ہے اور مجھے یہ کام کرنا ہے, تو وہ موت کا دھیان, موت کا استحضار انسان کو ایک تو گناہوں سے بچائے اور دوسری طرف نیکی کے راستے پر چلائے. اس لیے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ موتو قبل ان تموتوا. وہ تھے ایک بزرگ حضرت بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, مجذوب قسم کے آدمی تھے, ہارون رشید کے زمانے میں ہوا کرتے تھے. تو ہارون رشید بھی ان سے ذرا چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا تھا. تھے مجذوب لیکن باتیں بعض اوقات بڑی حکیمانہ کیا کرتے. تو ایک دن اچھا ہارون رشید نے اعلان کر رکھا تھا یہ بہلول جو ہے ان کو جب کبھی میرے پاس آنا چاہیں تو ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں, کوئی ان کو روک ٹوک نہیں, بے کھٹ کے آ جایا کریں. چنانچہ آ جاتے تھے, بڑا دربار سجا ہوا ہے اور جناب پہنچ گئے درویش آدمی. تو اسی میں ایک دن آئے تو آ کر ہارون رشید چھڑتا تھا ان کو, ہاتھ میں ایک چھڑی تھی ہارون رشید کے, تو چھیڑ کر ان سے کہا کہ بہلول صاحب میری ایک گزارش ہے آپ سے. فرمانے لگے بھائی کیا ہے؟ کہنے لگے یہ چھڑی میں آپ کو دیتا ہوں امانت کے طور پر. میں کس کو پہنچاؤں یہ چھڑی؟ کیا ایسا کرے کہ یہ ذرا تلاش کرے, اگر دنیا میں آپ کو اپنے سے زیادہ بیوقوف کوئی آدمی ملے تو اس کو میری طرف سے ہدیہ دے دیں. اپنے سے زیادہ بیوقوف اگر کوئی ملے تو تلاش کر کے دیکھنا, اگر مل جائے تو ہدیہ دے دیں. وہ نے کہا بہت اچھا, رکھ لی چھڑی. اب وہ ہارون صاحب کو تو ایک چھیڑنے کا بہانہ تھا, انہوں نے چھیڑ دیا کو ایک طرح سے یہ بات کنایتاً کہی کہ آپ سے زیادہ بیوقوف آدمی اس دنیا میں کوئی ہے نہیں, آپ سب زیادہ بیوقوف ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا اگر ملے تو یہ دے دینا چھڑی. وہ لے کے چلتے بنے. بات آئی گئی ہو گئی, مہینے گزر گئے, سال گزر گئے. پتا چلا ایک دن بہلول صاحب کو کہ ہارون رشید بیمار ہو گئے اور بہت سخت بیمار ہے, بستر سے لگے ہوئے, اور ڈاکٹر حکیم سب جو معالج ہیں وہ ادھر ادھر پھر رہے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو یہ پہنچ گیا عیادت کے لیے. عیادت کے لیے پہنچے, جا کے پوچھا امیر المومنین کیا حال ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ بھائی حال کیا پوچھتے ہو, سفر درپیش ہے. جی کہاں کا سفر؟ تو بھائی آخرت کا سفر درپیش ہے, جا رہا ہوں دنیا سے آخرت کی طرف. اچھا کتنے دن میں واپس آئیں گے؟ بھائی اللہ کے بندے, آخرت کا سفر ہے, آخرت کے سفر سے کوئی واپس نہیں آیا کرتا, جب جاتا ہے آدمی تو واپس نہیں آتا. اچھا واپس بھی نہیں آئیں گے وہاں سے؟ تو آپ نے کتنے لشکر بھیجا ہے وہاں دیکھنے کے لیے, آپ کا ذرا منزل کو ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے, آپ کے راحت و آرام کے لیے کتنا لشکر گیا ہے, کتنی دیگیں بھیجی ہیں اور کتنے مسافر, کتنے ہرکارے بھیجے. ارے بھائی سفر, اس آخرت کے سفر میں کوئی نہیں جایا کرتا ساتھ, نہ کوئی باڈی گارڈ جاتا ہے, نہ کوئی لشکر جاتا ہے, نہ کوئی فوجی, نہ کوئی سپاہی. وہاں تو آدمی تنہا ہی جاتا ہے. اچھا اتنا لمبا سفر جہاں سے واپس بھی نہیں آنا اور کوئی آپ نے لشکر نہیں بھیجا, تو بھائی وہاں کوئی لشکر جاتا ہی نہیں. بھائی میں آپ کو دیکھا کرتا تھا دنیا میں, تو جو آپ کے سفر ہوا کرتے تھے اس میں سب یہ چیزیں جایا کرتی تھی, اس سفر میں کیوں نہیں؟ اس سفر میں کچھ نہیں جاتا. تو کہنے لگے کہ جی ایک امانت میرے پاس بہت دن سے آپ کی پڑی ہوئی ہے, آپ نے کہا تھا کہ مجھ سے زیادہ بیوقوف کوئی ملے تو دے دینا. تو میں نے تو بہت تلاش کیا, مجھے اپنے زیادہ کوئی بیوقوف ملا نہیں سوائے آپ کے. اس واسطے کہ ساری دنیا میں تلاش کیا, مجھ سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں, اور اگر ہیں تو آپ معلوم ہوتے ہیں. اس واسطے کہ ساری زندگی آپ کا یہ مشغلہ میں نے دیکھا کہ تھوڑا سا بھی سفر ہوتا تھا تو آپ مہینوں سے تیاریاں ہوا کرتی تھی. کہیں چھولداریاں جا رہی ہیں, کہیں خیمے جا رہے ہیں, کہیں گھوڑے جا رہے ہیں, کہیں باڈی گارڈ جا رہے ہیں, کہیں
یہ وہاں پر جا کر سامان تیار کیا جا رہا ہے، اور اتنا لمبا سفر جس سے واپسی بھی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. آپ ہی دنیا میں سب سے بیوقوف نظر آئے. ہارون رشید رو پڑا، کہا کہ بولول تم نے سچی بات کہی، ساری عمر ہم تم کو بیوقوف سمجھا کیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکمت کی بات تم نہیں کہی. ہم نے عمر اپنی ضائع کر اور عمر کے اندر اس سفر کی کوئی تیاری نہیں. تو در حقیقت بات بہلول نے کہی حدیث کی بات کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند کی تعریف کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. عقل مند کون ہوتا ہے؟ یہ تعریف کی، یہ پوچھا کہ عقل مند کون ہوتا ہے، عقل مند کی تعریف کیا ہے؟ تو آج عقل مند اس کو کہیں گے کہ جو مال بنانا خود جانتا ہو، دولت کمانا خود جانتا ہو، پیسے بنانا خود جانتا ہو، اور دنیا کو بیوقوف بنانا خوب جانتا ہو. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی، فرمائی کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کرے، اپنے نفس کو قابو کرے. قابو کس بات پر کرے؟ کہ نفس کی ہر خواہش کے پیچھے نہ چلے، بلکہ اس کو اللہ کی مرضی کے تابع بنائے. وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرے. وہ ہے عقل مند. ورنہ بیوقوف ہے کہ ساری عمر گنوا دی اور جس جگہ ہمیشہ کے لیے رہنا اس کے لیے کوئی تیاری نہ کی. ہمارا یعنی ہارون رشید کی اس بات کو جو بہلول نے کہی، ہارون رشید کی اس بات کو ہم میں سے ہر شخص اپنے اوپر چشمہ کر کے دیکھیں. ہر شخص پہ چشمہ ہوتی ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے ہر وقت فکر ہے مکان کہاں سے کیسے بناؤں کیسے نہ بناؤں، اس میں آراستہ ہو، پیراستہ ہو، راحت کا ہو، آرام کا ہو. اگر سفر میں جانا ہے تو پہلے سے بکنگ کرا رہے ہیں، ریزرویشن کرا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت جگہ نہ ملے گاڑی میں، تو پہلے سے بکنگ کرانے کی فکر ہے. بکنگ نہیں ہو رہی، سفر میں نہیں جا رہے، بھائی آج تو ملی نہیں سیٹ، لہٰذا کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے. تو پہلے سے تیاریاں ہو رہی ہیں، اپنی سیٹ ریزرو کرائی جا رہی ہے، اپنی بکنگ کرائی جا رہی ہے. منزل کا پہلے سے اگر کوئی جگہ ٹھہرنے کی ہے تو اس کا انتظام کیا جا رہا ہے، نہیں ہے تو ہوٹل میں بکنگ کرائی جا رہی ہے کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت پہ جا کر چلے جائیں، رات کا وقت آ جائے اور ٹھہرنے کی ضرورت پیش آئے اور ٹھہرنے کا کوئی جگہ نہ ہو. یہ سارے کام ہو رہے ہیں دنیا میں. کہنے کے لیے 3 دن ٹھہرنا ہے، تو پہلے سے یہ سب تیاریاں ہو رہی. اور جہاں ساری عمر گزارنی ہے، ساری عمر کا لفظ بھی تھوڑا ہے اس واسطے کہ عمر جو ہے وہ تو محدود ہے، 60 سال 70 سال 80 سال، زیادہ نہ 100 سال. اور وہ زندگی لا نہایت بے نہایت، جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی کوئی تھا نہیں، وہ آنے والی ہے. اس کے لیے فکر نہیں کہ مکان کیسے بناؤں وہاں پر، اس کے لیے فکر نہیں کہ کیسے بکنگ کراؤں، اس کی فکر نہیں ریزرویشن کیسے کراؤں. ہم میں سے ہر شخص کے اوپر یہ بات صادق ہے. حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرے، ورنہ بیوقوف کتنا ہی مالدار بن جائے، کتنے سرمایہ دار بن جائے، کتنا بڑا صاحب منصب بن جائے، عقل مند وہ ہے. اور اس کا راستہ یہی ہے کہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرو، مرنے سے پہلے دھیان کرو کہ ایک دن مجھے جانا ہے اس دنیا سے. حکیم الامت عثمان اشوری صاحب تھانوی صلی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ ایک وقت ذرا سا اس کام کے لیے نکالو، وقت نکالو کہ اس میں بیٹھ کر ذرا سا یہ تصور کیا کرو کہ میرا آخری وقت آ گیا اور موت آ گئی، اور قرآن و حدیث میں جو اس کے موت کے مناظر بیان ہوئے ہیں ان کا تصور کرو کہ فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آ گیا، روح اس نے قبض کر لی، مجھے لے کر چلا، اور مجھے میرے عزیزوں نے اٹھا کر
جنازہ لے جا کر اور قبر کے اندر رکھ دیا اور مٹی ڈال دی اور چلے گئے، اور اس وقت میں مقابلہ کر رہا ہوں فرشتوں کا جو آ کر مجھ سے سوال جواب کر رہے ہیں. اور پھر اسی طرح تصور کرو آخرت کا، کہ جب آخرت میں دوبارہ زندگی ہوگی تو اس وقت میں کس طرح حساب و کتاب ہوگا. ہر مسلمان نے کچھ نہ کچھ باتیں یہ پڑھی ہوئی ہے کہ میدان حشر کے اندر کیا کچھ ہوگا، کیسی گرمی ہوگی، کیسا پسینہ بہ رہا ہوگا، کس طرح سورج قریب ہوگا، کیا گرمی کا عالم ہوگا، اور کس طریقے سے لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اور کس طرح جا جا کر سفارشیں کروائیں گے انبیاء کرام علیہ السلام سے کہ یا اللہ کسی طرح حساب کتاب شروع ہو جائے. حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے ہی جو قیامت گزر رہی ہے اس گرمی کے عالم میں وہ برداشت نہیں ہو رہی، اس واسطے جا کر انبیاء کرام سے سفارش کرائیں گے. اور پھر حساب و کتاب اور کل صراط اور پھر جنت اور جہنم، اس کا تھوڑی دیر تصور کیا تھا. اور بہتر ہے کہ صبح کو کر لیا، صبح کے وقت فجر کے بعد جب تلاوت کی، مناجات مقبول پڑھی اور اپنے اذکار تسبیحات کچھ پڑھے، اس وقت میں ساتھ تھوڑا سا یہ تصور کر لیا کہ یہ وقت آنے والا ہے. اور کیا پتا آج ہی آ جائے، کیا معلوم کہ آج ہی وہ وقت آ جائے. لہذا اس کا تصور کر کے یہ ذہن میں لاؤ کہ اب جو نکل رہا ہوں، اے اللہ دعا کر لو، یا اللہ میں نکل رہا ہوں اور اس دنیا کے اندر اور اس کے دنیا کے کاروبار کے اندر اس میں ایسا نہ ہو مجھ سے کہ میں ایسا کام کروں کہ میرے مرنے کے بعد کی زندگی کے لحاظ سے وہ خطرناک ہو اور مضر تباکن ہو. دعا کرو، روزانہ یہ کام کرو، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرو. تو انشاءاللہ جب ایک مرتبہ موت کا تصور، موت کا خیال دل پر محیط ہو جائے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ ہوگی، اپنے آپ کو درست بنانے کی فکر ہوگی. اللہ ایک بزرگ ہیں محدثین میں، ان کا شمار ہوتا ہے بڑے محدثین میں، اور ان سے بہت ساری احادیث مروی ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن ابی نعم رحمہ اللہ تعالی، عبد الرحمن ابن ابی نعم رحمہ اللہ تعالی، ان کے زمانے میں کسی شخص کو یہ خیال آیا کہ مختلف بزرگوں سے یہ سوال کروں کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کی موت آج واقع ہونے والی ہے، شام کو کسی طرح پتہ لگ جائے کہ آج ہی شام کو انتقال ہونے والا ہے اور آپ کے پاس صرف ایک دن ہے، تو آپ اس ایک دن میں کیا کریں گے؟ اس شخص کے ذہن میں سوال اس لیے آیا کہ بڑے بڑے بزرگوں سے پوچھوں گا تو جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، بزرگ ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اس وقت کو بہترین کاموں میں استعمال کریں گے. جب یہ پتا ہے کہ شام کو انتقال ہونے والا ہے تو صرف میرے پاس 8-10-12 گھنٹے ہیں، ان 8-10-12 گھنٹوں کو وہ بہترین کاموں میں استعمال کریں گے جو ان کے لیے آخرت میں کارآمد ہو. تو میں ان کو مجھے پتہ چل جائیں گے وہ کام، تو آئندہ مجھے ان کاموں کی اہمیت پیدا ہوگی اور میں وہ کام کروں گا. اس خیال سے اس نے مختلف بزرگوں سے یہ سوال کرنا شروع کیا. کسی کے پاس گیا، کسی آپ کیا کریں گے، کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا. جب ان کے پاس پہنچے عبد الرحمن ابن ابی نعم رحمہ اللہ کے پاس، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ بھائی میں تو وہی کروں گا جو روز کرتا ہوں، جو روز کرتا ہوں وہی کروں گا. اس واسطے کہ میں نے پہلے ہی دن سے اپنا نظام الاوقات اس حساب سے بنایا ہے کہ شاید یہ میرا دن آخری دن ہو اور آج مجھے موت آ جائے. اس لیے میں نے ہر دن کا حساب اسی طرح بنا رکھا ہے کہ گویا میرا یہ آخری دن ہوگا. تو اس کا حساب اس طرح بنا رکھا ہے کہ اس کے بعد میں نے جو اپنا نظام الاوقات بنایا، جو کام میں نے اپنے تجویز کیے، ان پر اضافہ کرنے کے لیے میرے پاس کوئی اور چیز نہیں. بس جو روز کرتا ہوں وہی کروں گا آج.
یہ ہے موتو قبل ان تموتو، کہ موت آنے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے موت کا استحضار کر کے اپنی زندگی کو اس طرح ڈھال لیا کہ آؤ تو آ جاؤ، سبحان اللہ، تیار بیٹھے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، حدیث میں ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی اس کو محبت ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو مجھ سے ملنے کا شوق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ملنا پسند فرماتا ہے. تو وہ تو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ بھائی ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ غدن نلقى الاحبہ محمد و صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل ملاقات ہوگی اپنے دوستوں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ کرام سے. تو وہ تو اس انتظار میں بیٹھے ہیں. کیوں بیٹھے ہیں؟ اس واسطے کہ اپنی زندگی کو تصویر بنا لیا ہے موتو قبل ان تموتو، کہ ہر کام اس نقطۂ نظر سے ہو رہا ہے کہ شاید یہ میرا آخری دن ہو اور اس کے بعد مجھے کچھ اور کرنے کا موقع نہ ملے. تو اس کے نتیجے میں زندگی ڈھلی ہوئی ہے شریعت میں، ڈھلی ہوئی ہے اتباع سنت میں، ڈھلی ہوئی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور تیار بیٹھے کہ آ جاؤ، جب آ جائے ملک الموت، جب بھی آ جائے، کوئی اس بات کی فکر دامنگیر نہیں. تو یہ ہے موتو قبل ان تموتو، کہ تھوڑا سا وقت نکال کر اپنا تصور کیا کرو کہ یہ مرنے کا وقت آنے والا ہے، اس کے لیے مجھے کیا تیاری کرنی ہے. دوسرا جملہ ایسی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب لیا کرو قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے. آخرت میں حساب لیا جائے گا ایک ایک عمل کا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اچھا کام کیا وہ بھی سامنے آئے گا، برا کام کیا وہ بھی سامنے آئے گا. اگر مسلمان ہو تو یہ عقیدہ بھی ہے کہ اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا اللہ جل جلالہ کو. تو فرمایا کہ تم آج ہوا سمجھو جو روز جزا ہوگا، روز جزا جب حساب لیا جائے گا اس سے پہلے ہی تم آج حساب لینا شروع کرو. یعنی روز رات کو بیٹھ کر حساب لگاؤ، حساب لو کہ سارا دن جو میرا گزرا اس میں کون سا عمل ایسا ہے کہ اگر مجھے اللہ کے مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ عمل کیا تھا تو اس کا کیا جواب دوں گا. یہ حساب دو، حساب لگاؤ اپنی پوری زندگی کے ایک ایک عمل کو جانچ کر تول کر حساب لگاؤ. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے بڑا عجیب و غریب طریقہ بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عمل کی توفیق عطا فرما دے. تو اصلاح کا نسخہ اکسیر ہے، وہ اپنی اصلاح کا نسخہ اکسیر ہے، اس سے بہتر نسخہ کوئی ملنا مشکل ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ چند کام آپ کو بتاتا ہوں، وہ کرو. یہ سب حاصل قبل ان تحاسبوا کی تفسیر ہو رہی. کیا کرو؟ فرماتے ہیں صبح کو جب اٹھو تو اٹھنے کے وقت ایک معاہدہ کر لو اپنے نفس سے. معاہدہ یہ کرو کہ آج کے دن شام تک، رات تک، سونے کے وقت تک میں کوئی گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ. یہ اپنے نفس سے معاہدہ کر لو، میں گناہ نہیں کروں گا، اور جتنے میرے ذمے فرائض، واجبات، سنتیں ہیں ان کو بجا لاؤں گا، اور جو میرے ذمے حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں وہ پوری طریقے سے ادا کروں گا. اپنے نفس سے معاہدہ کرو، اس کو کہتے ہیں مشارطہ، یعنی شرط باندھ لو اپنے نفس کے ساتھ، معاہدہ کرو، نہیں کروں گا.
اور اگر غلطی سے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو اے نفس تجھ کو کچھ سزا دوں گا. معاہدہ کر رہا ہوں اور معاہدے میں اگر کہیں خلاف ورزی ہو گئی تو یاد رکھ بغیر سزا کے نہیں چھوڑوں گا, تجھے سزا دوں گا. یہ پہلے سے معاہدہ کر لینا. سنو, یہ ایک کام ہوا جس کا نام انہوں نے رکھا ہے مشارطہ, یعنی شرط باندھ لو, معاہدہ کر لو آپس میں. پھر کیا کرو, نکل جاؤ گھر. اور ہمارے حضرت اس سے بڑی اضافہ فرما دیتے غزالی کی اس بات پر کہ کر لو معاہدہ کرنے کے بعد پھر اللہ میں سے کہو یا اللہ یہ میں نے معاہدہ کر لیا ہے اپنے آپ سے, یہ گناہ نہیں کروں گا اور فرائض واجبات سنتیں سب کو ادا کروں گا, شریعت کے مطابق چلوں گا, حقوق اللہ حقوق العباد کی پابندی کروں گا. معاہدہ کرنے کو تو کر لیا یا اللہ, لیکن جب تک آپ کی توفیق نہ ہوگی اس معاہدے پر میں قائم نہیں رہ سکتا. آپ کی توفیق کے بغیر میں اس معاہدے پر قائم نہیں رہ سکتا. میرے اندر اتنی ہمت کہاں, میرے اندر اتنی طاقت کہاں. تو اللہ جب میں نے معاہدہ کر لیا ہے تو اللہ آپ اس معاہدے کی لاج رکھ لیجیے گا اور مجھے اس کے اوپر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائیے گا. مجھے بچا لیجیے گا اس عہد شکنی سے. میرے بس کا نہیں ہے, میں نے معاہدہ کر تو لیا لیکن میرے بس کا نہیں ہے جب تک کہ آپ توفیق نہ دیں. تو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ مجھے اس معاہدے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق. سفردم بتو مایا فیصلہ تو دانی حساب کم و بیشرا. یہ دعا بھی کر لو. اب آ جاؤ زندگی کے معاملات میں جو بھی کرنے ہیں, کاروبار ہے, تجارت ہے, ملازمت ہے, جو بھی ہے اس میں جب بھی کوئی کام کرو تو ذرا سا دل میں ایک خلیش پیدا کرنا. یہ کام جو کرنے جا رہا ہوں یہ کہیں اس معاہدے کے خلاف تو نہیں, یہ لفظ جو زبان سے نکال رہا ہوں یہ اس معاہدے کے خلاف تو نہیں. عادت ڈال, اگر خلاف ہو جائے بس نہیں کچھ. اس کو کہتے ہیں مراقبہ. یہ وہ مراقبہ, مشارطہ پھر مراقبہ. مراقبہ بنانا, مراقبہ ایک تو ہوتا ہے کہ بیٹھا آدمی گردن جھکا کے سوچ رہا ہے, نہیں, یہ مراقبہ وہ ہے جو ہر وقت ہر آن گردن جھکائے بغیر ہر کام کے وقت مراقبہ ہے. یہ کام جو ہے درست ہے کہ نہیں ہے, اس معاہدے کے خلاف تو نہیں, اس معاہدے کے مطابق ہے کہ نہیں. کسی سے معاملات کر لیا, کسی کی تجارت کر لی, کسی سے لین دین ہے, کسی سے کوئی وعدہ کر لیا ہے, کسی سے کوئی بات کہی ہے, ان سب میں دیکھو کہ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا, میں غیبت تو نہیں کر رہا, میں آدھے شکنی تو نہیں کر رہا, کسی کے حق تلفی تو نہیں کر رہا. یہ ساری باتیں مراقبہ کرتے رہو ہر عمل کے ساتھ ساتھ, یہ عمل درست ہے کہ نہیں. یہ دوسرا کام. تیسرا کام فرمایا رات کو کرو. وہ کیا ہے, محاسبہ. کیا محاسبہ کرو رات کو جب بستر میں سونے لگو کہ دیکھو میاں صبح تم نے معاہدہ کیا تھا اور یہ کیا تھا کہ کوئی کام ایسا نہیں کروں گا, سب شریعت کے مطابق کروں گا, حقوق اللہ حقوق العباد کی ادائیگی کروں گا. اب جائزہ لو صبح سے لے کر اب تک کہ کاموں میں کون سا کام اس معاہدے کے مطابق ہوا, کون سا خلاف ہوا. جائزہ محاسبہ کر اپنا. صبح سے میں جب نکلا تھا کون آدمی ملا تھا, اس سے کیا بات کہی تھی, اور جب ملازمت میں گیا اپنے کام کے اوپر گیا تو اپنے فرائض میں نے کس طرح ادا کیے. تجارت میں بیٹھا تو اس نے کس طرح تجارت کی, حلال کیا یا حرام کیا, اور جتنے لوگوں سے ملا ان کے حقوق کس طرح ادا کیے, بیوی بچوں کے حقوق کس طرح ادا کیے. یہ سب معاملات کا جائزہ لو رات میں. محاسبہ, یہ محاسبہ. اس محاسبے کے نتیجے میں اگر نکلے اس محاسبے میں کامیاب کہ الحمدللہ جو معاہدہ کیا تھا صبح, یا اللہ تیرا شکر ہے آپ نے اس کے اوپر قائم رہنے کی توفیق دی اور کہیں گڑبڑ نہیں ہوئی, سبحان اللہ, یہ ہو گیا. تو بڑا اللہ کا شکر ادا کرو. اللہم لک الحمد لک الشکر, اللہم لک الحمد لک الشکر, اللہم لک الحمد لک الشکر. یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے قائم دائم رکھا,
اس معاہدے کا، اس پر قائم دائم رہو، شکر ادا کرو. شکر ادا کرنے سے یہ ہوگا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم. قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی کسی نعمت پر شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیں گے وہ نعمت. تو جب اس نعمت پر شکر ادا کیا کہ اپنے اس معاہدے پر قائم رہے تو آئندہ یہ نعمت اور ملے گی انشاءاللہ، اور ملے گی، اور زیادہ ثواب و دوام ملے گا. اور اگر کہیں بھٹک گئے معاشرے کے نتیجے میں، رات کو جائزہ لینے کے نتیجے میں پتہ چلا کہ اوہو یہ فلاں موقع پر میں بھٹک گیا، فلاں جگہ پر پھسل گیا، اپنے عہد کو قائم نہ رکھ سکا، اپنے عہد کو قائم نہ رکھ سکا، تو اس وقت میں فوراً کرو توبہ. یا اللہ یہ معاہدہ کیا تھا لیکن میں نفس و شیطان کے قابو میں آ کر میں اس پر قائم نہیں رہ سکا، اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرو. اور ساتھ ساتھ وہ جو اپنے نفس کے لیے کوئی سزا بھی مقرر کرتا جس کا نام ہے معاقبہ، کہ اب سزا دو کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اس کی سزا یہ ہے کہ 8 رکعتیں نفل پڑھنی ہوگی. سمجھے نا؟ پہلے سے یہ طے کر لو کہ اگر یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی تو کیا کرے گا. یہ سزا اس کی یہ ہے کہ اس نفس نے اپنے آرام کی خاطر، اپنی راحت کی خاطر، اپنے مزے کی خاطر ایک مجھے عہد شکنی میں مبتلا کیا، تو اب اس کو تھوڑی سی اس کی دوشمالی ہونی چاہیے، اس کی تھوڑی سزا ملنی چاہیے. اور سزا یہ ہے کہ اس کو تھوڑی سی اور مشقت دی جائے، اور وہ ہے کہ 8 رکعتیں پڑھوں گا نفل. مثلا حضرت فرماتے ہیں، حضرت حکیم رحمت صلی اللہ تعالیٰ سے ضرور کہ سزا ایسی مقرر کرو کہ جو تھوڑی سی مشقت والی ہو. بہت زیادہ تو ہو، بہت زیادہ ہوگی بھاگ جائے، اور نہ اتنی معمولی ہو کہ آدمی اس کو کرنے سے گھبرائے نہیں. جیسے وہاں علی گڑھ کے بارے میں مشہور تھا، علی گڑھ کا جو یونیورسٹی کالج تھی نا سر سید نور نے بنائی تھی، تو اس میں شروع میں یہ علی گڑھ کالج میں یہ شرط لگائی ہوئی تھی کہ جتنے طلبا ہیں وہ سب پانچ وقت نمازیں مسجد میں جا کر ادا کیا جائے. یہ باقاعدہ شرط تھی. اور اگر کوئی مسجد میں نماز میں نہ آئے جماعت سے تو اس کے اوپر جرمانہ لگا دیا. ایک نماز